السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے تحت ہونے والے عربی لیکچرار، عربی ٹیچر اور اورینٹل ٹیچر کے انٹرویو کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں گزشتہ ہفتے میں جو فیمیل کے عربی ٹیچر کے انٹرویوز کیے گئے ان کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں۔ وہ کون کون سے سوالات تھے، انشاءاللہ وہ سوالات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر ان سوالات کے جو صحیح جوابات ہیں وہ جوابات بھی ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ پہلا سوال پوچھا، اسلام کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کریں۔ تو لغوی تعریف اسلام کا لفظ عربی زبان کے سلم سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے امن و سلامتی، اطاعت، خود سپردگی، یعنی اللہ کے احکامات کے آگے جھک جانا اور امن و سلامتی کا راستہ اختیار کرنا۔ اصطلاحی تعریف اسلام ایک الہی دین ہے جس میں انسان اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے احکامات کی مکمل اطاعت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرے۔ تو یہ دین زندگی کے تمام پہلوؤں میں رہنمائی فراہم کرتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔ پھر سوال پوچھا، عقائد اور ایمانیات میں کیا فرق ہے؟ تو کہتے ہیں عقائد وہ اصول ہیں جن پر مسلمان کو ایمان لانا ضروری ہے، جیسے اللہ کی وحدانیت، رسولوں پر ایمان وغیرہ۔ ایمانیات دل کی گہرائی سے ان عقائد پر یقین اور ان کے مطابق عمل کرنے کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے۔ تو مختصراً یہ ہوا کہ عقائد نظریاتی ہیں جبکہ ایمانیات دل کا یقین اور عمل ہے۔ پھر سوال ہوا کہ بیعت رضوان کیا ہے، اس کو بیعت رضوان کیوں کہتے ہیں؟ تو دیکھیں جواب ہے، بیعت رضوان ایک تاریخی اور اہم واقعہ ہے جو صلح حدیبیہ کے دوران پیش آیا۔ یہ واقعہ 6 ہجری 628 عیسوی میں پیش آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ایک خاص عہد لیا۔ اس کو بیعت رضوان اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیعت کرنے والوں سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا۔ کچھ پس منظر اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ 1400 صحابہ عمرہ کرنے کی نیت سے مکہ روانہ ہوئے۔ مکے میں قریش نے مسلمانوں کو داخل ہونے سے روک دیا۔ یہ صورتحال کشیدگی کا باعث بنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا، اور حضرت عثمان غنی مکہ چلے گئے اور کافی وقت ہو گیا۔ بیچ میں ایک افواہ پھیلی کہ عثمان غنی کو مشرکین نے شہید کر دیا ہے۔ اس خبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عہد لیا کہ اگر قریش نے جنگ کی تو وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لیں گے اور اسلام کا دفاع کریں گے۔ یہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی، اسی لیے اسے بیعت تحت شجرہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بیعت کرنے والوں کی تعریف کی، اور قرآن مجید میں فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یعنی بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہوا جو درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ علیہ السلام سے بیعت کر رہے تھے۔ اس کے نتیجہ یہ نکلا کہ بعد میں معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ اور محفوظ ہیں، اور اس بیعت کے نتیجے میں قریش صلح کے لیے تیار ہو گئے، جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ پھر سوال ہوا کہ گلگت بلتستان کی کل آبادی کتنی ہے؟ تو جواب ہے کہ مختلف ذرائع سے مختلف اعداد و شمار ملتے ہیں۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق گلگت کی آبادی تقریباً 14,92,000 تھی۔ 2023 کی مردم شماری کے ابتدائی نتائج کے مطابق یہ آبادی بڑھ کر تقریباً 17,87,000 ہو گئی ہے۔ کچھ غیر سرکاری ذرائع کے مطابق آبادی 20 لاکھ تک بھی بتائی جاتی ہے، تاہم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 2023 میں یہ آبادی 17,87,000 کے قریب ہے۔ پھر سوال پوچھا کہ گلگت بلتستان میں کل کتنے اضلاع ہیں، نام بتائیں۔ تو گلگت بلتستان میں کل 10 اضلاع ہیں، 3 ڈویژن ہیں۔ پہلا ڈویژن بلتستان ڈویژن جس میں 4 اضلاع ہیں، ضلع سکردو، ضلع گانج، ضلع شگر، ضلع کھرمنگ۔ دوسرا ڈویژن گلگت ڈویژن ہے جس میں 4 اضلاع ہیں، ضلع گلگت، ضلع غزر، ضلع ہنزا، ضلع نگر۔ اور دیامر ڈویژن میں 2 اضلاع ہیں، ضلع دیامر اور ضلع استور۔ پھر سوال پوچھا کہ گلگت بلتستان میں نیا منصوبہ کون سا شروع ہوا ہے؟ اب چند منصوبے ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، آپ اس میں سے کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں۔ پہلا سب سے بڑا جو منصوبہ ہے 2024 اور 25 کے دوران علاقے کی ترقی اور معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے بڑے منصوبوں میں سے سب سے بڑا منصوبہ ہے دیامر باشا ڈیم۔
یہ پاکستان کا سب سے بڑا پن بجلی منصوبہ ہے جو دیامر ضلع میں دریائے سندھ پر بنایا جا رہا ہے۔ اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ 4500 میگا واٹ بجلی بھی پیدا کرے گا، 8.1 ملین ایک فٹ پانی ذخیرہ کرے گا، زراعت اور آبپاشی کے لیے اہم ہوگا۔ اس کی تکمیل جو ہے 2029 تک انشاءاللہ ہو جائے گی۔ اس میں تقریباً سرمایہ کاری $14 بلین کی ہے۔ اور دوسرا بڑا منصوبہ ہے اسکردو ایئرپورٹ کی توسیع، جس میں بین الاقوامی معیار کے مطابق اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ بڑے طیاروں کی لینڈنگ کو ممکن بنایا جا رہا ہے تاکہ سیاحت کو فروغ ملے۔ 2025 میں ہی یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تیسرا منصوبہ ہے کراکرم ہائی وے کی اپ گریڈیشن، صحیح ہے، جس کو جدید انفراسٹرکچر کے ساتھ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، جس میں سی پیک کے لیے بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ تجارتی اور سفری سہولیات میں اضافہ ہوگا۔ یہ بھی 2025 تک اپنے پائے تکمیل تک پہنچے گا، اس پر بھی کام جاری ہے۔ اور اسی طرح شگر سولر پاور پروجیکٹ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے گلگت بلتستان میں بجلی کی قلت کم ہوگی، تقریباً ختم ہو جائے گی، اور یہ بھی 2025 تک یہ پروجیکٹ بھی مکمل ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح عطا آباد جھیل ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، صحیح ہے، اس میں عطا آباد جھیل پر پن بجلی کا منصوبہ، یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس میں بجلی کی پیداوار ہوگی، سیاحت کی ترقی ہوگی۔ یہ پروجیکٹ بھی 2025 پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، لیکن چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، انشاءاللہ باقی سوالات اور ان کے جوابات اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اور بالخصوص گلگت بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے کون کون سے سوالات پوچھے گئے ہیں وہ بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، ان کے جوابات بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اور گلگت بلتستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک مکمل ویڈیو بناؤں گا تاکہ آپ کو گلگت بلتستان کی تاریخ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔